ہیر نے کھانا لگانے سے پہلے بستر پر اخبار بچھایا۔ پتہ ہے مجھے اس نے کیا کہا ہوگا؟ یہی کہ شکل سے ڈاکٹر لگتا ہے تمہیں یہ بندہ، یا دماغی مریض؟ رانجھے نے کہا مارا۔ او یار، یہ تو کمال ہی ہو گیا۔ لگتا ہے اس نے نرس کو یہ جملہ بولنے کے لیے کہا تھا، یا سن رہی تھی۔ یہ ادھر کھڑی۔ خیر جی، پھر میں نے کہا کہ یہ میرا پتر ناصر عظیم ہے، داخل ہے یہاں، اس کے پاس جانا ہے مجھے۔ اب سمجھ میں آئی کہ تیرا نام لیتے ہی بندہ دروازہ ایسے کھل گیا تھا جیسے علی بابا کی کہانی میں کھلتا تھا، کھل جا سمسم کہنے سے۔ گارڈ نے کہا کہ سر آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اچھا، تو ڈی آئی جی صاحب کے علاوہ کون کون آیا آج؟ میں نے کہا گورنر، وزیر اعظم اور صدر مملکت۔ بڑے اچھے موڈ میں تھا۔ کارنامہ ہی ایسا سر انجام دیا تھا تو نے۔ ہم نے کھانا شروع ہی کیا تھا کہ رئیس آپ پہنچا۔ اس کی گارڈ سے باقاعدہ جھڑپ ہوئی تھی، اور اجازت اسے بھی ناصر عظیم سے ہی ملی۔ اس کی حالت دیکھ کے مجھے بڑی ہنسی آئی۔ رئیس کی ناک کچھ سوجی ہوئی تھی، ایک آنکھ پر بھی سوجن تھی، قمیض اس کی پتلون سے باہر تھی، اور اس کے 3 میں سے صرف درمیانی والا بٹن باقی بچا تھا۔ اس کے بال بھی نوچے ہوئے لگتے تھے۔ اس نے کھانا کھانے سے صاف انکار کر دیا۔ اتنی مار کھا کے آیا ہوں یار کہ اب تو جی چاہتا ہے زہر کھا لوں، سالے بے ایمان۔ میں نے کہا کیا ہوا یار، عمران خان ہار گیا؟ رئیس بھڑک اٹھا۔ اب عمران خان ہار سکتا تھا بھلا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے تو سالے گواسکر کی ٹائٹ گنجی کر دی، ٹھونگے مار مار کے۔ قسم اللہ کی، اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ فیصلہ ہونے والا ہے۔ ادھر ادھر بھاگ کے جان بچا رہا تھا گواسکر، اور عمران خان شیر کا بچہ ایسے حملہ کر رہا تھا کہ 1-5 والے 1-10 پر آ گئے تھے۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا عزیزم؟ رانجھے نے دریافت کیا۔ 100 پر 500 کی شرط تھی، پہلے پھر 100 کے 1000 ہو چکے تھے۔ ماسی ہی نے اسے گھور کے دیکھا۔ یعنی ہار کے آ گیا پورے 1000؟ شکل اسی لیے پھٹے نوٹ جیسی ہو رہی ہے تیری۔ میں کہتی ہوں چھوڑ دے یہ مرغے بازی خبیث، بعد میں خود لڑ کے آتا ہے اور مار کھاتا ہے ہمیشہ۔ کمینے، ماسی گالیاں مجھے کیوں دیتی ہو؟ رئیس نے دکھی لہجے میں فریاد کی۔ رامی پان، تو ان سالوں سے کیا جو گواسکر کے حمایتی تھے مرغی لے کر آئے تھے، عین اس وقت اس کو سامنے کر دیا؟ یعنی گواسکر کی جگہ مرغی کو لڑانے؟ ابے نہیں یار، اپنا عمران خان مرد کا بچہ کسی عورت سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ کہ تم بالنگ کراؤ اور میں چھکا مار کے دکھاتا ہوں؟ قسم اللہ کی، کرکٹ چھوڑ کے گلی ڈنڈا کھیلنا شروع کر دے گا جس دن ایسا ہوا۔ میں نے کہا تیرے عمران خان کے ساتھ کیا ہوا؟ بہت برا ہوا یار۔ خالفوں نے مرغی اکھاڑے کے باہر بٹھا دی، سالی نخرے دکھانے لگی، گڑ گڑ کرنے لگی عمران خان کو دیکھ کے۔ اسے رجانے کے لیے عمران خان کو تو جانتا ہے لڑکیاں کیسی کلین بولڈ ہوتی تھی اس پر، اور وہ خود بھی بولڈ ہوتا رہتا تھا۔ یہ سالا مرغا بھی اس جیسا ہی عاشق مزاج تھا، بھول گیا ساری بہادری۔ سالے کی نظر جم کے رہ گئی اس مرغی پر۔ میں نے شور مچایا کہ یہ بے ایمانی ہے۔ مرغی لانے والے ہنسنے لگے۔ یہ زینت امان ہے۔ ہنستے ہنستے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مرغی کا نام زینت امان؟ زینت تو خیر وہ تھی، مگر امان؟ رئیس بولا یہ کیا نام ہوا؟ تو نہیں سمجھے گا، میں نے آنسو پوچھ کے کہا۔ یعنی آج تیرا عمران خان جیت جاتا مگر ہار گیا زینت امان کی وجہ سے؟ ابے ہاں یار، رئیس افسردگی سے بولا۔ سالہ لڑائی چھوڑ کے بار بار ادھر لپکنے لگا مرغی کی طرف۔ ڈاکٹر رانجھا نے فرمایا برخودار، وہ تو عقل اور شعور سے بہرا مرغا تھا۔ یہاں تو اعلیٰ تعلیم کے لیے ولایت جانے والے بھی سفید ولایتی عورت دیکھ کے سب بھول جاتے ہیں، گھر بار اور خاندان کو، ملک کو، اپنی کالی چمڑی کو۔ میں نے کہا کیا یہ ضروری ہے کہ مرغوں کی لڑائی کے بعد لڑانے والے خود لڑیں؟ دیکھ کیا حال ہو رہا ہے تیرا۔ قسم اللہ کی، آج تو چھریاں چل جاتی، ذبح کر دیتا میں اس نخرے دکھانے والی زینت امان کو۔ ایسے بے حیائی سے ورگلایا اس نے عمران خان کو۔ اگلی بار میں نے سوچ لیا ہے کہ گواسکر کے سامنے کھڑا کر دوں گا زینت امان کو اگر وہ جیتنے لگا۔ زینت امان؟ مجھے پھر ہنسی آئی۔ وہ کون ہے؟ ابے یہ ایک فحشہ مرغی ہے، سارے محلے کے مرغے اس کے پیچھے پھرتے ہیں، میں تو دیکھتا رہتا ہوں۔ ماسی نے جوتی اٹھا کے رئیس کی طرف پھینکی۔ نہ تو یہ دیکھتا رہتا ہے حرامی، نہ ہو تو اسپتال کے کسی کمرے میں کوئی بھی وزٹر رات 11 بجے تک نہیں ٹھہر سکتا تھا، مگر میں اچانک تمام قاعدہ قوانین سے بالا تر ایک VIP ہو گیا تھا۔ 11 بجے خود میں نے ڈاکٹر رانجھا اور ماسی ہیر کو زبردستی رخصت کیا۔ پھر میں اور رئیس بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ میں نے کہا رئیس تیرا نقصان ہو گیا 1000 کا، مجھ سے لے لے۔ کیوں لے لوں تجھ سے؟ ایسے تو ہارنے کا مزہ نہ جیتنے کا۔ وہ بولا اس کھیل کی یہی تو اصل چیز ہے پیارے، جیت کی خوشی اور ہار کا غم نہ ہو تو پھر مقابلے کا فائدہ۔ یہ جو مارا ماری ہوتی ہے نا بعد میں، اس کا الگ ہی لطف ہے۔ جیسے ہم اپنی ٹیم عمران خان کے ساتھ گئی تھی ویسٹ انڈیز سن 89 میں، اس سالے کالی آندھی سمجھتے تھے خود کو، 10 سال سے کسی نے ان کو ویسٹ انڈیز جا کے نہیں مارا تھا۔ اپنے عمران خان نے سالوں کا یہی غرور بھی توڑ دیا۔ تو یار ایک تو جیت کی خوشی، پھر جیسے بھارت کو بھارت میں شکست دینے کی خوشی،
ایسی مرغوں کی لڑائی کے بعد جو آپس میں ہوتی ہے نا، دے مارے دے مار 4.5 دے مار 4.5، اس سے بڑی گرمی آتی ہے، خون میں جوش اور ولولہ کم نہیں ہوتا۔ میں نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ تجربہ تو نہیں ہے، لیکن بات تیری 16 آنے 100 پیسے سچ لگتی ہے۔ مجھے $28,000 میں سے 14 پھر بھی تیرے۔ ابھی میں کیا کروں گا $14,000 کا، یہ تو ہی رکھ لے اپنے پاس۔ میں نے کہا یار پیسہ ہی کام آتا ہے ضرورت میں، جب ضرورت پڑتی ہے پیارے تو پیسہ خود آ جاتا ہے کہیں سے۔ اپن کو آج تک نہ کمی پڑی اور نہ کبھی مال ٹھہرا اپنے پاس۔ 14,000 کیا $14 لاکھ بھی ہوں گے تو کل شام تک پر لگا کے اڑ جائیں گے، مجھے پتہ ہے۔ تو بینک میں کیوں نہیں رکھتا؟ پیسہ جمع کروا لو جا کے الو کے پٹھے۔ کیوں، کیا ہوگا پیسے جمع ہونے سے؟ وہ بولا اچھی زندگی گزرے گی۔ تیرا دل نہیں چاہتا اچھے کپڑے پہنے، اچھے گھر میں رہنے، اچھی گاڑی میں گھومنے کو؟ نہیں، اس نے چھت کو گھورتے ہوئے مختصراً کہا، بس ایسی زندگی گزر رہی ہے، اتنا کافی ہے۔ ایسے شخص سے اور کیا کہا جا سکتا تھا جو یہ سمجھتا ہو کہ جیسی زندگی وہ گزار رہا ہے ویسی عیش کی زندگی ہے۔ پہلے مجھے طیش آیا مگر بعد میں رشک۔ ایسا کنات کا سکون میرے نصیب میں نہیں تھا۔ نگاہ فکر میں شان سکندری کیا ہے؟ مجھے یقین تھا کہ اگلے دن لازمی طور پہ مجھے ہاسپٹل سے جانے کی اجازت مل جائے گی۔ میں بالکل فٹ تھا اور ٹیسٹ وغیرہ کی رسمی کارروائی محض اسپتال کے مالی مفادات کو مد نظر رکھنے کی پالیسی کا حصہ تھی۔ سارے دن بھی وسیم نے یا اس کی بیوی نے مجھے شکل نہیں دکھائی تھی اور مجھے یقین تھا کہ آئندہ وہ خود بھی میری صورت دیکھنے سے گریز کریں گے۔ بشیر چودھری کو ڈاکٹروں نے سکون کے لیے سیڈیشن میں رکھا تھا۔ ایک بار اس کی بیوی چند منٹ کے لیے آئی تھی۔ شاید بشیر چودھری نے اسے مجبور کیا ہوگا کہ اپنے محسن کا شکریہ تو ادا کرو ایک بار، لیکن وہ صورت سے ہی سڑیل مزاج اور زنک چڑی لگتی تھی۔ 2 منٹ بھی نہیں ٹھہری، اور کوئی ضرورت ہو تو بتا دینا کہہ کے چلی گئی۔ غالباً اس نے میرا شکریہ ادا کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اپنی زنانہ منطق کے مطابق زندگی بچانے والا تو اللہ ہی تھا، اور پھر اس کے شوہر کے ساتھ یہ حادثہ کس کی وجہ سے پیش آیا تھا؟ ظاہر ہے میری وجہ سے۔ نہ وہ مجھے چھوڑنے جاتا اور نہ میں نہر میں گاڑی گرتی۔ اگر میں ٹیکسی میں چلا جاتا تو کیا تھا، شاید وہ اس کے لیے بھی ناخوش ہوگی کہ میں نے اس کی نند کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا تھا جس کی وہ مستحق تھی۔ اگر میں وسیم کو پھانسی چڑھوا دیتا اور اس کی بیوی کو اعانت مجرمانہ کے کیس میں جیل بھجوا دیتا تو وہ میری تعریف کرتی کہ میں نے انصاف کا بول بالا کیا۔ نند بھاوج ساس بہو کے درمیان جو ایک فطری عداوت کے جذبات کا رشتہ ہوتا ہے، اس کے لیے کتی بلی کے بیر کی مثال بہت ہلکی ہے۔ صبح میں سو کے بھی نہیں اٹھا تھا کہ جیسے قیامت آ گئی۔ کسی نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کیا۔ میں ہڑبڑا کے اٹھا اور گھڑی دیکھی، صبح کے 7 بجے تھے۔ ہاسپٹل کا عملہ اتنا بدتمیز نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ ہی رانجھا یوں حملہ آور ہو سکتے تھے۔ میں نے غصے میں دروازہ کھولا اور بے اختیار پیچھے ہٹ گیا۔ ایک ساتھ ڈاکٹر مشہور، ان کی بیگم اور بچے سب اندر گھس آئے۔ ان سب کے ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے تھے۔ ڈاکٹر مشہور نے اخبار لہراتے ہوئے مجھے گلے لگایا۔ ان کے پیچھے کیک اٹھا کے کھڑی ہوئی بیگم صاحبہ مجھ پر اپنے پرانے مہربان تبسم اور ناز و ادا کی بجلیاں گراتی رہی۔ مبارکباد کا شور سن کے رئیس بھی اٹھ بیٹھا تھا۔ بھائی کمال کر دیا تم نے تو، ڈاکٹر مشہور صوفے پر بیٹھ کے بولے۔ بیگم صاحبہ نے کیک پینرز پر رکھ دیا۔ دونوں بچوں نے مجھے گلدستے پیش کیے اور بڑے جوش و خروش سے مبارکباد دی۔ بے پناہ خلوص کے اس مظاہرے نے مجھے جذباتی کر دیا تھا۔ کتنے اچھے تھے وہ سب لوگ، ان میں کے مقابلے میں کتنا کمینہ اور احسان فراموش تھا جو ان سے جھوٹ بولتا تھا۔ ایک کے بعد دوسرا، کبھی لوٹ کے گھر نہیں گیا تھا۔ میں نے کہا ایسا کون سا تیر مارا ہے میں نے سر؟ ڈاکٹر مشہور نے کہا لو ہمارے سامنے بھی انکساری کا ڈرامہ۔ بیگم صاحبہ نے کہا میرا خیال ہے ابھی اس کو معلوم ہی نہیں۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہے، ڈی آئی جی صاحب کے ساتھ کل اخبار والے بھی آئے تھے، وہی تصویر اخبار میں شائع ہوئی ہوگی۔ ڈاکٹر مشہور نے ایک اور کہکا مارا، اتنا خوش میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ٹھیک کہا تم نے بیگم شہزادے، یہ دیکھو جو اس میں ہے وہ بہت بڑی خبر ہے۔ انہوں نے اخبار کو ڈنڈے کی طرح اٹھا کے ہلایا۔ پاس ہو گئے ہو تم۔ دونوں بچوں نے کورس میں چلا کے کہا، اور آپ فرسٹ آئے ہیں، پرائیویٹ امیدواروں میں ٹاپ کیا ہے آپ نے۔ میں دھم سے بیڈ پر گر گیا۔ میرا دل خوشی سے کلا بازی کھا کے کہیں معدے میں جا گرا تھا۔ یہ دیکھو یہ کس کا رول نمبر ہے؟ ڈاکٹر مشہور نے اخبار میرے سامنے پھیلا دیا، اور یہ دیکھو اپنی تصویر۔ کل رات فون آئے تھے 2-3 اخبار والوں کے، تمہارے فارم پر پتہ ہمارے ہی گھر کا تھا نا، وہ انٹرویو لینا چاہتے تھے تمہارا۔ بیگم صاحبہ نے میری طرف دیکھے بغیر کہا ہم کیا بتاتے تمہارا پتہ، ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، مگر اتفاق دیکھو آج اخبار میں تمہارے دوسرے کارنامے کی تفصیل شائع ہو چکی تھی۔
تصویر کے ساتھ میں نے صبح صبح دیکھا تو پتہ چلا کہ تم یہاں لیٹے ہوئے ہو۔ بس ہم بالفوراً نکل کھڑے ہوئے گھر سے۔ کچھ دیر بعد جب میرے ہوش حواس بحال ہوئے تو میں نے اخبار کو غور سے دیکھا۔ میرے کارنامے کی خبر زیادہ بڑی نہیں تھی۔ 2 کالمی سرخی کے نیچے ایک کالم میں میری تصویر بہت واضح تھی۔ میں ہیر رانجھا کے ساتھ کھڑا ڈی آئی جی کے ساتھ ہاتھ ملا رہا تھا اور وہ مجھے گلدستہ پیش کر رہے تھے۔ رزلٹ کے صفحات الگ تھے۔ ابھی تک مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ ہزاروں امیدواروں میں میری پہلی پوزیشن کیسے ہو سکتی ہے۔ مجھے تو اپنے پاس ہونے کی امید بھی نہیں تھی۔ میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ اس زمانے میں مجھ پر شادیوں کے عشق کا بھوت سوار تھا۔ آخری 15 دن بھی میں نے شادیوں کی قسم سے مجبور ہو کے پڑھنے بیٹھا تھا۔ جب آخری پرچہ دے کے ہجر و فراق کے روز شب کا عذاب جھیلنے والے دل کے ساتھ اس کے آستاں تک اس امید میں گیا تھا کہ اس کے دیدار حسن کی صبح مل گئی ہے، تو مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ میرے لیے تو تاریکی اتنی ہی گہری اور لامتناہی ہو گئی ہے اتنی قبر میں یوم حساب کا انتظار کرنے والے کی رات۔ ڈاکٹر مشہور نے میری آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ کیا سکتہ طاری ہو گیا ہے اس خوشی کی قبر سے؟ میں چوکا۔ کچھ ایسی ہی بات ہے، مجھے بالکل یقین نہیں آتا۔ آ جائے گا، لو کیک کاٹو۔ بیگم صاحبہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک چھری سے میرے ہاتھ پہ پکڑا دی۔ 1 سیکنڈ، صرف 1 سیکنڈ کے لیے ان کے ہاتھ کا نرم گرم لمس میرے ہاتھ کی ٹھنڈک سے ہم آگوش ہوا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس 1 سیکنڈ میں وہ پوری رات سمٹ آئی ہے جس میں بیگم صاحبہ کے وجود کی ساری مہک و حرارت میرے وجود کا حصہ بنی تھی۔ صرف ایک بار نظر اٹھا کے انہوں نے مجھے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے ان کی نظر میری نظر سے ملی۔ مجھے یوں لگا جیسے ایک لمحے میں گزرے ہوئے وقت کے ہر ممنوع لہجے کے شجر گناہ کا تمام اقرار سمٹ آیا ہے۔ دوسرے لمحے میں، دوسرے سیکنڈ میں آدم کی طرح جنت سے نکالا ہوا انسان رہ گیا۔ عرش سے فرش کی دوری ہی کتنی ہے۔ کیک پر مبارکباد کے الفاظ تھے، میرا نام تھا، اور جب میں نے وہ کیک کاٹا تو میرے اندر جذبات کا ایک عاطفی فشاں سا پھٹ گیا۔ مجھے بہت کچھ یاد آیا، میں نے بہت کچھ سوچا، اور پھر آج کے دن کو دیکھا جب میں کامیابی کے راستے پر گامزن تھا۔ یتیم خانہ بہت پیچھے رہ گیا تھا اور محرومی کا عذاب ختم ہو گیا تھا۔ میری تصویر اخبار میں چھپی تھی۔ ایک نہیں، میں نے 2 کارنامے انجام دیے تھے۔ میں نے جو چاہا، جسے چاہا، پا لیا تھا۔ ایک شادونہ صحیح، باقی سب تو خوش قسمتی کے خزانے سے مجھے ملتا جا رہا تھا۔ میں نے اتنے بڑے اسپتال میں وی آئی پی بنا لیٹا ہوا تھا۔ کل مجھ سے ڈی آئی جی خود ملنے آیا تھا۔ آج صبح صبح ڈاکٹر مشہور جیسے لوگ سب سے پہلے مجھے خوشخبری سنانے دوڑے چلے آئے تھے۔ کچھ دیر میں ہیر رانجھا آ جائیں گے اپنے ہونے ہر پتر صدقے واری ہونے کے لیے۔ شاید نیلم بھی آئے گی، شاید، مگر وہ نہیں آئے گی۔ اپنے بے خواب کو اڑاؤں اور مقتل ہو کر لوں۔ تم رو رہے ہو؟ ڈاکٹر مشہور نے میرے شانے پر تھپکی دی۔ بچے ابھی تک تالیاں بجا رہے تھے۔ پیچھے دروازے میں ڈاکٹر مشہور کو پہچاننے والے ڈاکٹر آ گئے تھے۔ 2 نرسیں تھیں، وہ مسکرا رہے تھے۔ رئیس میرا بازو تھا، کہہ رہا تھا، ہمیں معلوم تھا پیارے، ہم تو جانتے تھے بہت بڑا آدمی بنے گا تو ایک دن۔ پھر بیگم صاحبہ نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، سب کے سامنے، کسی احساس جرم و ندامت کے بغیر، کیونکہ اس وقت کا جذبہ صرف ایک معصوم وجود رکھتا تھا، صرف محبت کا، خلوص کا اور اپنائیت کا احساس رکھتا تھا، جو مامتا میں ہوتا ہے اور بھائی کے لیے بہن کے پیار میں بھی، چنانچہ وہ کوئی حجاب نہیں رکھتا۔ پھر میں نے سب کے ہاتھوں سے کیک کھایا اور ان سب کو اپنے ہاتھوں سے کیک کھلایا، اور ہم سب کے ہونٹ اور ناک کے سر سفید کریم اور چاکلیٹ سے بھر گئے۔ ذرا سی دیر کی اس جشن میں چند ڈاکٹرز اور نرسیں بھی شامل ہوئے۔ پھر کسی نے بشیر چودھری کو اطلاع دی اور وہ اٹھ کر آ گیا۔ بھائی واہ واہ، ایک ساتھ 2 تیر مار دیے جوان کے بچے نے۔ اس نے میری پیٹھ ٹھپکی۔ میں نے اسے ڈاکٹر مشہور سے ملوایا۔ انہوں نے کہا، بھائی اب ہم چلتے ہیں، کیا میں تم سے گھر آنے کے لیے کہوں؟ میں نے شرمندہ ہو کے کہا، وہ میرا بھی گھر ہے۔ نہیں، تم وہاں رہنا ہی نہیں چاہتے، اب آئندہ کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر مشہور نے کہا، کل تک میں تم سے خفا تھا، مگر اب میں نے سمجھ لیا ہے کہ تمہارا فیصلہ درست تھا۔ تم کو پابند نہیں کیا جا سکتا، اس سے تمہاری ترقی رک جائے گی۔ ہم کیا ناصر کی ترقی نہیں چاہتے تھے؟ بیگم صاحبہ نے کہا، تم نہیں سمجھو گی، ہمارے لیے ترقی کا مطلب بہت محدود ہے۔ میں چاہتا تھا کہ یہ ڈاکٹر بن جائے میری طرح، مگر ڈاکٹر کیا ہوتا ہے، اس کو زیادہ آگے جانا ہے اور یہ جائے گا۔ خیر، تم کہیں بھی رہو۔ بیگم صاحبہ نے کہا، اتنے اجنبی مت بنو۔ ہاں انکل، ہم پارٹی دیں گے۔ بچوں نے کہا، آپ گھر آئیں۔ وہ بڑا مبارک اور خوبصورت دن تھا۔ میں اچانک خود کو کسی پہاڑی کی چوٹی پر محسوس کرنے لگا تھا، جہاں سے دنیا بہت دور تک افق کی حد کو چھوتی ہوئی نظر آتی تھی۔ آسمان زیادہ پھیلا ہوا اور دسترس میں لگتا تھا۔ زندگی کے سارے راستے بہت واضح منزلوں کے نشان دیتے تھے۔ خلاف معمول ڈاکٹر رانجھا کلینک جانے کی بجائے ماسی ہیر کے ساتھ اسپتال پہنچے تو ڈاکٹر مشہور کی فیملی کو رخصت ہوتے ہوئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے
مبارکباد والے بہت بڑے کیک کا 3/4 حصہ کھا لیا گیا تھا، مگر 1/4 محفوظ تھا۔ کمرے میں ہڑ منہ کے بعد کا منظر تھا، بیڈ پر مبارکباد والا گلدستہ رکھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر رانجھا کی نظر تو کیک پر جم گئی۔ واہ جی واہ، زوردار پارٹی چل رہی تھی یہاں تو، ماسی ہیر نے کہا۔ یہ اسی آئی جی صاحب نے بھیجا ہے سب۔ جواب دینے کے بجائے میں نے اخبار اس کے سامنے کر دیا۔ ابھی وہ اپنی اور میری تصویر دیکھ ہی رہی تھی کہ میں نے صفحہ پلٹ دیا۔ اس پر میری میٹرک کے امتحان کی نمایاں کامیابی کی خبر تھی۔ ایک بار پھر کمرے میں طوفان بدتمیزی برپا ہوا۔ میں نے ماسی ہیر کو اٹھا کے گول گول گھمایا۔ پھر یہی حرکت رئیس نے کی۔ رئیس نے مذاق میں بدتمیزی بھی کی۔ اس نے تھوڑی سی کریم ڈاکٹر رانجھا کے سر پر مل دی، مگر اس سے برا نہیں مانا۔ پھر ماسی ہیر رونے لگی۔ دیکھنے میں آنکھ سے نکلنے والے سب آنسو ایک سے ہوتے ہیں، خوشی کے بھی اور غم کے بھی۔ ماسی ہیر بہت خوش تھی، اس لیے رو رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے خیال آیا کہ ان میں کوئی چور آنسو دکھ کے احساس کا بھی ہو سکتا ہے۔ ہر خوشی میں کہیں غم کی کھسک ضرور ہوتی ہے۔ کاش اماں بیٹے کا چہرہ دیکھنے کے لیے زندہ ہوتی۔ کاش ابا جو ساری عمر سائیکل نہ خرید سکے تھے، دیکھتے کہ بیٹے نے مرسڈیز خرید لی ہے۔ کیا ماسی کو خیال تک نہ آیا ہوگا؟ کاش میں ماسی ہیر نہ ہوتی، ناصر کی ماں ہوتی۔ اور ڈاکٹر رانجھا نے بھی سوچا تو ہوگا کہ میرا جوان بیٹا ہوتا تو سب ایسے ہی ہوتا۔ خوشی فرسٹ ڈویژن کی ہو سکتی ہے، 70-80% نمبر والی ہو سکتی ہے، مگر 100% خوشی محض ایک تصور ہے۔ کچھ دیر بعد رئیس چلا گیا۔ وہ چنڈال چوکڑی کے سامنے اپنے یار کے کارناموں کا ڈھول پیٹنا چاہتا تھا۔ چاچا پتنگ باز کے ڈیرے پر قوالی اور لنگر کا خاصا شو منعقد کرانے کے چکر میں تھا۔ ڈاکٹر رانجھا بھی جلدی میں تھے۔ انہیں نئی عمارت قبضہ ملے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور آج باقی کام بھی ختم ہونے والا تھا۔ انہوں نے اوپر والے حصے میں رنگ روگن کرا لیا تھا اور نیچے ہیر جنرل اسپتال کا نقشہ اپنی مرضی کے مطابق بنوانے کے لیے چاروں دکانوں کو ایک کر دیا تھا۔ ایک ڈاکٹر رانجھے کے معائنے کا کمرہ تھا، مردوں کے بیٹھنے کی الگ جگہ تھی، عورتوں کے بیٹھنے کی الگ جگہ تھی۔ آخری حصے میں دوا خانہ تھا، جس کے لیے سرکاری اسپتال سے ریٹائرڈ ہونے والے ایک کمپاؤنڈر کو ملازم رکھا گیا تھا۔ وہ خود کو کسی ڈاکٹر سے کم نہیں سمجھتا تھا۔ یہ سب باتیں مجھے ڈاکٹر رانجھا نے بتائی تھیں۔ اب آخری مرحلہ نقل مکانی کا تھا، جس کے لیے صرف میری واپسی کا انتظار تھا۔ بڑا ڈاکٹر دوپہر کے وقت آتا تھا۔ اس کے آنے تک کمرہ پھر صاف ہو گیا۔ ماسی ہیر اپنی منت کے مطابق چادر چڑھانے اور دیگ پہنچانے کے اخراجات کا حساب کرتی رہی اور مجھے یہ بھی سمجھاتی رہی کہ مجھے BA MA کر کے ڈاکٹری کی طرف ضرور توجہ دینی چاہیے ڈاکٹر رانجھا نے تو میٹرک بھی نہیں کیا تھا اور اتنا بڑا اسپتال، اس کے بعد تو کسی نے تو چلانا ہے نا، چنانچہ مجھے اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور کام سیکھنا چاہیے۔ مہر شہر کا سب سے بڑا ڈاکٹر بننے کے امکانات بہت روشن ہیں۔ میں نے اس کی کس بات کی تردید نہیں کی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے اس کی ساری باتیں سنی ہی نہیں۔ میں اپنے آپ میں گم تھا، مگر کسی سوچ کی کوئی واضح سمت نہیں تھی۔ یہ تو طے تھا کہ میں BA MA کروں گا، مگر یہ کوئی کام نہیں تھا۔ مجھے اور بھی کچھ کرنا تھا۔ کیا کر سکتا ہوں میں؟ آخر اب محنت مزدوری یا کلر کی یہ تو سوال ہی نہیں۔ رکشہ ڈرائیوری یہ بھی کر سکتا ہوں، مگر چلا نہیں سکتا۔ میں بزنس کر سکتا ہوں۔ کیا بزنس؟ اگر پاسپورٹ بن جائے تو میں ہانگ کانگ اور بینکاک کے چکر لگا سکتا ہوں۔ سیر کی سیر، بزنس کا بزنس۔ اسے کوئی اسمگلنگ کہتا ہے تو کہتا رہے، کہنے والے تو اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں۔ پیش امام کو سب کچھ کہنے سے نہیں چوکتے، اور کون کرتا ہے؟ کتے بھونکتے رہتے ہیں، قافلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ سچ ہے، مجھے نیلم کے آنے کی امید تھی، مگر اس کا انتظار نہیں تھا۔ یہ بھی اتنا ہی سچ ہے کہ مجھے شادوں کے آنے کا انتظار تھا، مگر امید نہیں تھی۔ میں نے اس کے خیال کو بار بار ذہن سے جھٹک دیتا، مگر خلش انتظار کو جھٹکنا ناممکن تھا۔ وہ کیوں آئے گی؟ آخر وہ نہ آئے تو اچھا ہے، مگر نہیں چاہتا کہ وہ نہ آئے۔ میں اس کے خیال سے بھی پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ ایک ملازم ٹائی وردی والا نوجوان پھولوں کا بہت بڑا گلدستہ لیے کھڑا تھا۔ مسٹر ناصر عظیم؟ میں نے کہا، میں ہی ناصر عظیم ہوں۔ اس نے گلدستہ مجھے تھمایا۔ یہ آپ کے لیے ہے، وہ بولا اور رخصت ہو گیا۔ گلدستے پر پلاسٹک لپٹا ہوا تھا اور اس کی شفاف تہہ کے نیچے ایک نام یوں جھلملا رہا تھا جیسے شفاف پانی والی جھیل۔ دوپہر کی دھوپ اترے تو کسی کان سے گر کے کھو جانے والا آویزہ ریت کی تہہ سے اپنی سنہری مسکراہٹ کے ساتھ بلانے لگے۔ اس نے لکھا تھا، آنے والے دنوں میں ایسی 1000 کامیابیاں پر یقین کے ساتھ مبارکباد جو تمہاری ہیں، صرف تمہاری۔ میں اس جملے کے سحر میں گرفتار کھڑا رہا۔ اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی خواہشات کا اظہار کیا تھا
اور یقین دلایا تھا کہ آج کے دن جیسے ہزاروں دن میری زندگی میں آئیں اور آئیں گے، اور ایسی بہت سی کامیابیاں میری منتظر رہیں گی۔ لیکن یہ کمال تھا لفظوں کے کھیل کا جو اس نے جانتے بوجھتے ادھورے چھوڑ دیے تھے۔ آخر میں اس نے صرف ایک لکیر رہنے دی تھی۔ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، اس کا نام تھا۔ میں اس کی تحریر پہچانتا تھا۔ اس نے اپنا نام لکھنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ وہ لکھتی تو میرا رد عمل مختلف ہوتا۔ میں کہتا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ شادو کبھی میری نہ تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کہا تھا۔ آخر دو لفظ پہلے والے جملے کا حصہ بن گئے تھے، مگر میں فرض کر سکتا تھا اور محسوس کر سکتا تھا، اس کی خواہش کر سکتا تھا کہ صرف تمہاری کے بعد وہ خود بھی یہ لکھتی ہے کہ شادو اس نے میری آنکھوں کے خواب کو تعبیر نہیں دی تھی، ادھورا رکھا تھا۔ ماسی ہیر نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا بات ہے، کس نے بھیجا ہے گلدستہ؟ میں نے دل زدہ مایوس لہجے میں کہا، پتہ نہیں، نام نہیں لکھا بھیجنے والے نے۔ ماسی نے گلدستہ میرے ہاتھ سے چھین لیا۔ جھوٹ مت بول مجھ سے، میں ان پڑھ ضرور ہوں مگر تیری آنکھوں میں پڑھ سکتی ہوں اس کا نام۔ میں نے اس کے لہجے میں غصہ اور آنکھوں میں نفرت دیکھی۔ پھر وہ تیزی سے پلٹ کے کھڑکی کی طرف گئی اور اس نے وہ گلدستہ کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے شادو آئی تھی، آنکھوں میں اشک ندامت، چہرے پہ التجا اور لبوں پر حروف تمنا لے کے تجدید عہد وفا کے لیے، اور ماسی نے اس کے سامنے میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا، شادو کے چہرے پر تھوک دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے چیخ کے کہا، یہ کیا کیا تو نے؟ اس نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ ناصر پاگل مت بن، ہٹ میرے راستے سے، ذلیل عورت۔ میں نے اسے دھکا دیا اور لڑکھڑا کے پیچھے ہٹی اور گر گئی۔ میں کسی طوفانی بگولے کی طرح دروازے سے نکلا۔